الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ آج ہم اس مبارک مہینے کے کچھ فضائل بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، زواجر میں ہے یہ حدیث، کہ رمضان شریف کی ہر شب ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے۔ رات بھر صبح صادق تک ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ندا کرتا ہے کہ یہ اچھائی مانگنے والے، یہ خیر مانگنے والے ختم کر، یہ اچھائی مانگنا اب بند کر اور خوش ہو جا، کیونکہ تیری دعا قبول ہو چکی۔ معلوم ہوا کہ اس مبارک مہینے کی رات میں جو اللہ سے خیر مانگتا ہے، اچھی چیزیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اعلان کرنے والا کہتا ہے، اے شریر، شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب، بخشش کا چاہنے والا کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ تو یہ رمضان شریف میں ہر رات کو صبح صادق تک اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، اور اسی میں ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں، ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ روزانہ افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اس میں 60,000 کا ذکر ہے، اور حدیث آ رہی ہے جس میں آپ سنیں گے کہ بے شمار لوگوں کی بخشش اس مبارک مہینے میں ہوتی ہے۔ تو رمضان مبارک کی جلوہ گری کیا ہوتی ہے، ہمارا کتنا بھلا ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور خوب مغفرت اور بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گنہگاروں کو اس مبارک مہینے کے طفیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ یعنی ہماری آرزو ہے کہ یا رسول اللہ، آپ قیامت کے روز ہم سے فرمائے کہ لو یہ تمہاری رہائی کی، دوزخ سے آزادی کی چٹھی رب کی طرف سے مل گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بہانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اگر ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی رب نے نظر کرم فرما دیا، اپنی نظر فرما دیا، تو جس پر رب کی نظر ہو جائے اس کو عذاب کیسا؟ اور ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ وہاں 60,000 کا ذکر تھا، اس حدیث میں ہے ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب یہ 29-30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، آپ 10 لاکھ کے حساب سے ضرب دے لیں، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، فرشتے خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، ایک گروہ ملائکہ، ایک فرشتوں کی جماعت، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ایک آدمی اگر کسی بادشاہ کی نوکری کر لیتا ہے، حکومت کی نوکری کر لیتا ہے، اپنے کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ ہم کو سرکاری نوکری ملی ہے، بادشاہ کی غلامی ملی، رب تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، ہم اس کے بندے ہیں، رمضان شریف میں ہم اس کے مزدور ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں۔ یہ رمضان کے آپ نے روزے رکھے، رات پہ تراویح پڑھی، رمضان کا احترام کیا، گناہ سے بچتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے میں اپنے مزدور کو کتنا اجر دے گا، وہ اپنی شان کے لائق کتنا اجر دے گا وہی جانتا ہے کتنا دے گا۔ تنبیہ الغافلین میں حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ وہاں تو عام بات تھی کہ 10 لاکھ کو آزاد کرتا ہے، یہاں خاص بات ہوئی، ایسے لوگوں کو، ایسے گنہگاروں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کو آزاد فرماتا ہے ہر روز افطار کے وقت۔ اور جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن، رمضان میں کبھی 4 جمعہ پڑتا ہے، کبھی 5 جمعہ پڑتا ہے، تو جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن، یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک 24 گھنٹے، ہر گھڑی میں ایسے 10-10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں۔ اب حدیث لفظ ساعت ہے، ساعت کے معنی گھڑی، وقت۔ اب پہلے گھنٹہ بھی اس طرح سے ہوتا نہیں تھا، اللہ ہی جانے، اگر 1 گھنٹہ لے لے ساعت کے معنی، پھر بھی 24 گھنٹہ، اور 10 لاکھ کو اب 24 سے ضرب دے دیں تو ہر جمعہ کو اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو روزانہ 10 لاکھ گنہگاروں کو بخشتا ہے
اور جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں ہر گھڑی 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب رمضان المبارک کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے لے کر اب تک جتنے آزاد ہوئے تھے ان کی گنتی کے برابر اس آخری ایک دن میں گنہگار آزاد کیے جاتے ہیں۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، ہم تو کبھی گناہ سے بچے نہیں، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے کام تو وہی کیے کہ ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جاتا، لیکن تیری رحمت نے کبھی یہ گوارا نہ کیا کہ میرا چاہنے والا دوزخ میں جائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث ہم نے آپ کو کئی بار سنائی ہے، یہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں بشارت ہے، تراویح پڑھنے والوں کے لیے بھی بشارت ہے، اور شب قدر میں قیام کرنے والوں کے لیے بھی بشارت ہے۔ فرمایا حضور نے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، یا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایسے ہی ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان کے ساتھ طلب ثواب کے لیے رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح کی نماز پڑھے گا، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایسے ہی شب قدر کے لیے بھی ہے، من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے، اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ان حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ روزانہ 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو بخش دیا جانا جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار ہو چکے ہیں، اور جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کی تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گنہگار دوزخ کے عذاب سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان مبارک کی آخری رات میں تو کیا خوب بہار ہے کہ اتنے سارے پورے مہینے میں بخشے گئے تھے اس کے شمار کے برابر گنہگار اس ایک رات میں دوزخ کے عذاب سے نجات پاتے ہیں۔ اے کاش ہم گنہگاروں اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے، جن لوگوں کی بخشش رمضان میں ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر دوزخ کے حقدار ہو چکے ہیں، ان کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ کاش مولا تعالی ہم گنہگاروں کو ان میں شامل فرما لے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انیس الواعظین میں یہ حدیث ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں روزے دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ افطار کے وقت پانی پلائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ فرمایا یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات کے کنارے پر بھی پانی پلا دے۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ملتا ہے کسی کو پانی پلا دیا افطار کے وقت تب یہ ثواب ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ سفر میں ہے مسافر کو پانی پلا دیا، اپنے گھر پر ہے، دریا کے کنارے ہے، پانی کی بہتات ہے، پھر بھی افطار کے وقت کسی کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر کس قدر احسان ہے۔ پانی جیسی عظیم نعمت ہمیں بالکل مفت عطا فرما دی،
اس میں پیسے بھی نہیں خرچ ہوتے، اور دوسروں کو وہی پانی پلانے پر ہمیں بے حد ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک گلاس پانی کسی کو دے دیا، پلا دیا، ایک پیسہ خرچ بھی نہیں ہوا اور اتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے، یہ عام طور سے رمضان کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، کہ جو مسلمان اپنے بھائی کو پانی پلائے اس کو ہر قطرے کے عوض 1000 نیکیاں ملیں گی۔ کسی بھائی کو پانی پلائے، الحمدللہ ہمارے یہاں رواج ہے، دستور ہے کہ دروازے پہ کوئی آتا ہے تو اس کو لوگ پانی پلاتے ہیں۔ بہت جگہ کا یہ رواج ہے کہ لوگ کوئی آتا ہے تو پہلے گلاس پانی پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ پانی پلانے کی فضیلت ہے۔ کھانے کی چیزیں بعد میں لاتے ہیں، پہلے گلاس پانی پیش کر دیتے ہیں، کم سے کم ایک گلاس پانی تو پیش کر دیا جائے۔ تو جو اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو ہر قطرے کے بدلے 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ ضیافت کریں، مہمان نوازی کریں، یہ حدیثیں ذہن میں رکھا کریں، تو یہ بھی ایک کس قدر ثواب کا کام ہے، نیکیوں کا کام ہے۔ تو جب عام دنوں میں یہ حال ہے، پھر رمضان المبارک میں تو پانی پلانے کے ثواب کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ماہ رمضان میں اپنے روزہ دار بھائی کو پانی پلانے کے تو سارے گناہ ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ چاہے جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، ہر وقت ہی وہ عبادت میں ہے۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جب تک روزہ ہے تو روزہ مستقل ایک عبادت ہے، عبادت کر رہا ہے، سو رہا ہے پھر بھی اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ گویا اس کی ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ اس خوش نصیب کے لیے ایک حدیث کے مطابق صبح و شام 70 ہزار فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس کا بستر، اس کا لباس، اس کی نالین، چپل، جوتے وغیرہ ساری چیزیں بھی اس کو دعائیں دیتی ہیں۔ ایک حدیث ہم آپ کو سنائے، نصرت المجالس میں ہے کہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے اور لیٹے لیٹے کروٹیں بدلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، رمضان شریف میں روزہ رکھے ہوئے ہے، لیٹا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس سے فرشتہ کہتا ہے اٹھ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بچھونا اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا فرما۔ اور جب اپنا لباس پہنتا ہے تو وہ لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کا لباس عطا فرما۔ جب یہ روزے دار جوتے پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے، تو وہ جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا، پل صراط پار کر دینا۔ اور جب کوئی برتن لیتا ہے وضو وغیرہ کے لیے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے برتن عطا فرما۔ اور جب وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف کر دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے لیے کعبۃ اللہ شریف، کعبہ شریف دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی قبر کو منور اور کشادہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم فرماتا ہے اور فرماتا ہے، اے بندے تو جو کچھ مانگے گا میں قبول فرماؤں گا، جو کچھ مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ یہ بڑی امید افزا حدیث ہے۔ ابھی روزہ رکھے ہوئے ہے تو روزہ کی حالت میں دیکھو کتنا فائدہ اس کا ہو رہا ہے دنیا اور آخرت کا۔ تو ماہ رمضان کی قدر کرنے والوں، ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر اس کی رحمت بھری مبارک ساعتوں سے فیض اٹھانے والوں، ماہ مبارک کا احترام کرنے والوں، آپ کو مبارک ہو
ایک تو روزہ کے دوران خواہ آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کو آپ کا لباس دعائیں دے رہا ہے، آپ کا برتن دعائیں دے رہا ہے، پانی دعائیں دے رہا ہے، کعبہ شریف آپ کے لیے دعائیں دے رہا ہے، آپ کی ہر استعمال والی چیزیں دعائیں دے رہی ہیں۔ بلکہ کرم بارائے کرم تو یہ ہے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہے، اور فرمایا جا رہا ہے اے بندے تیرا کام مانگے جانا ہے اور ہمارا کام دیے جانا ہے، تو مانگتا رہا میں دیتا رہوں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اب ہم آپ کو ایک حکایت سناتے ہیں، درۃ الناصحین میں یہ واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا، بڑا پیارا نام ہے، جس کے اولاد ہو، کئی لڑکے ہو، سب کا نام محمد رکھے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا حرج ہے گا تیرے گھر میں کئی محمد نام کے ہوں، بڑی فضیلت اسلام کی ہے۔ بہرحال وہ شخص تھا، اس کا نام محمد تھا، لیکن وہ تمام سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا، اور اپنی گزرے ہوئے سال کی قضا ہونے والی نمازوں کی قضا بھی پڑھتا تھا۔ رمضان شریف میں جتنی قضا ہو سکتی تھی قضا پڑھتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے، سارا سال نماز نہیں پڑھتا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں پابندی سے نماز بھی پڑھتا ہے، قضا بھی پڑھتا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، توبہ کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب سے بخش دے، اسی مبارک مہینے کا احترام کرنے کے سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ نے مجھے رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کرنے کے سبب بخش دیا، صرف رمضان شریف کا اس نے احترام کیا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی قدر کرنے والوں پر کس درجہ مہربان ہے کہ صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو جناب سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، سارا سال نماز نہیں پڑھیں گے، صرف رمضان میں نماز پڑھیں گے، روزہ رکھ لیں گے اور سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے۔ ایسا نہ سوچے کبھی، یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کو چاہے تو بظاہر کسی چھوٹے سے نیک عمل پر ہی بخش دے، اور کسی کو چاہے تو بڑی سے بڑی نیکیوں کے باوجود کسی ایک چھوٹے سے گناہ پر ہی پکڑ لے، یہ سب اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو بے حساب بخش کی ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ وہ رب ہے، کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی نیکی پسند آ جاتی ہے، زندگی کے سارے گناہ جو پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں بخش دیتا ہے، اور کبھی ایک چھوٹے سے گناہ پر بندے کو پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، اے میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ اور بہت سارے گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے، بہت سارے گناہوں کی سزا آخرت میں ملتی ہے، لیکن جب اللہ کا کرم بندے پر ہوتا ہے، رسول کی رحمت کسی کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ عصیاں مانے گناہ، تو ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا اب ہوگی، یعنی دنیا میں ہوگی، یا روز جزا ہوگی، قیامت کے دن ہوگی۔ ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ گناہ اتنے کیے ہیں، سزا تو ملے گی،
دنیا میں ملے گی کہ آخرت میں ملے گی، دنیا میں ملے گی کہ آخرت میں ملے گی سزا اب ہوتی ہے کہ قیامت میں ہوگی؟ تو ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حضور کی رحمت نے پکار کے کہا میرے امتی گھبراؤ نہیں، سزا نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی، میری رحمت تمہیں اللہ سے جو ہے تمہارے گناہوں کو دھلا دے گی۔ تو کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرنا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے۔ محدث کوٹلوی اخلاق الصالحین میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے، تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے، اپنی رضا اپنی خوشی کو اپنی اطاعت میں چھپا کر رکھا ہے، اس کی اطاعت بندہ کرتا رہے، نہ جانے کون سی اطاعت سے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں چھپا کر رکھا ہے، اس لیے ہر نافرمانی سے بچے، پتہ نہیں کون سی نافرمانی سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، اس لیے اس کے ہر بندے کی قدر کی جائے، نہ جانے اس کے بندوں میں کون سا بندہ اس کا ولی ہے، اس سے قریب ہے، کسی کی توہین نہ کیجیے جائے، کسی کو ذلیل نہ سمجھا جائے، چھپا کر رکھا ہے۔ عام لباس میں بھی اس کے ولی رہتے ہیں، یہ نہیں کسی پیر کی شکل میں ہوتے ہیں، اس زمانے میں تو پیروں کا برا حال ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ یہ بھی ضروری ہے کہ عالم کی شکل میں کوئی ولی ہو، عام انسان کی شکل میں بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کون اللہ کا ولی اس میں ہے۔ تو اپنے اولیاء کو اپنے بندوں اس نے چھپا کر رکھا ہے۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لہذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے، معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ایسی ہر بدی سے ہر نافرمانی سے بچنا چاہیے، معلوم نہیں وہ کس بدی پر کس گناہ پر ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی چھوٹی ہو۔ مثلاً کسی تنکے کا خیال کرنا، کسی کا تنکا لے لیا بغیر اجازت کے، اسے خیال کر لیا، یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ کسی ہمسایہ پڑوسی کی دیوار سے مٹی لے لیا، اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھو لیا اس کی مٹی سے، گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضی پوشیدہ ہو۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ رحمت کے طلبگاروں، اللہ کی رحمت کے امیدواروں، جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ ضرور کرم فرما دیتا ہے۔ اس ضمن میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ مثال کے طور پہ قیامت کے روز ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کو پانی پلایا تھا، اور کوئی عمل نہیں تھا اس کے پاس، بس ایک پیاسے کو پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، یہ نیکی اس کو اللہ کو پسند آ جائے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک کانٹے دار شاخ کو اس لیے ہٹا دیا تھا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ نے اس پر خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، اینٹ پڑی ہے، پتھر پڑا ہے، یا کوئی بھی کانٹا وغیرہ ہے، تکلیف دہ چیز ہے، آپ نے راستے سے ہٹا دیا، اللہ کو اگر آپ کی ادا پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے اس کو بخش دیا۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ کسی کا کسی پر قرض تھا اور اپنا قرض وصول کرنے میں اس نے بڑی نرمی کی اور سختی نہیں کی، اس بنیاد پر اللہ نے اس کو نجات دے دی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ مزداباد، عیاسیوں
ذات خدا غفار ہے، تہ نیت اے مجرمو شافع شہ ابرار ہے۔ اپنا ایمان آپ درست رکھیں، رب تعالیٰ آپ کا جو مالک و مولا ہے بڑا غفار ہے، اور آپ کے جو آقا و مولا ہیں جن کے آپ امتی ہیں وہ شافع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، تو ان کی شفاعت سے امید رکھیں، اللہ کی رحمت سے شان غفاری سے بھی امید رکھیں، اور ساتھ ساتھ اللہ رسول کی اطاعت فرمانبرداری کرتے رہیں اور نافرمانیوں سے بچتے رہیں۔ اس مبارک مہینے میں آپ اس مبارک مہینے کا احترام کریں۔ مولا تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔